سيدنا شفيعنا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، آج ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں ایک نصیحت لینے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے. میرے بزرگوں، آج ہم لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں، اور صرف اس بات سے کہ ہم لوگ مسلمان کے گھر پیدا لیے. ورنہ حقیقت حال یہ اگر یہ پوچھا جائے کہ میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے بچوں، اے میرے بھائیوں، یہ بتاؤ تم مسلمان ہو، مسلمان اگر ہو تو کلمہ پڑھ کے سناؤ. ہمارے بہت سارے بھائی کلمہ سنانے سے پیچھے رہ جائیں گے. نہیں رہ جائیں گے؟ نہیں بابو بولیے، رہ جائیں گے. آج یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ صدائے مصطفیٰ، بولیے سبحان اللہ. صدائے مصطفیٰ ایک جماعت ہے ہماری سنیوں کی، اہل سنت کی. صدائے مصطفیٰ جو گاؤں گاؤں جا کر، گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو نماز سکھانے کی کام کرتے ہیں. نماز سکھاتے. بھیا نماز سیکھیے. نماز پڑھتے ہیں تو تیار پڑھنے آتا کہ نہیں؟ تیار پڑھیے. اگر تیار آتا ہے تو درود پڑھیے. درود آ رہا ہے تو ثنا سنائیے، کوئی سورہ سنائیے. الحمدللہ ہمارے بھائی جن کو نہیں آتا اس کو کچھ نہ کچھ سکھانے کا کام کرتا ہے. صدائے مصطفیٰ. اب یہ بتاؤ میرے بزرگوں، صدائے مصطفیٰ کا پیغام میں آپ سب کو بھی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ نماز قائم رکھیے گا، ہے نا؟ بولیے انشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھیں گے، پڑھیں گے. اے میرے بھائی، یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، یہاں سے کچھ نہیں لے کے جاؤ گے. چھوٹی سی زندگی ہے، یوں ہی دیکھتے دیکھتے کٹ جائے گی. دیکھتے دیکھتے چلے جاؤ گے، کچھ نہیں لے پاؤ گے میرے بزرگوں، کچھ نہیں. یوں ہی وقت کٹ جائے گا. جب وقت کٹ جائے گا تو کیا لے کے جائیں گے؟ وہی ہوگا جب بیمار پڑ جائیں گے، جب موت کے بستر پر لیٹے رہیں گے، اور اس وقت ہائے افسوس کریں گے، کاش کہ میں نماز پڑھ لیا ہوتا، کاش کہ میں گناہوں سے توبہ کر لیا ہوتا، کاش کہ میں کوئی نیکی کر لیا ہوتا، کاش کہ میں کسی مجبور اور غریب کی مدد کر دیا ہوتا. لیکن کچھ نہیں کر سکے، صرف ہائے افسوس کرتے رہ جاؤ. صرف ہائے افسوس کرتے. اور کیا لے جاؤ؟ کچھ نہیں جاتا میرے بزرگوں. یہ 4 دن کا بھی موت ہوئی تھی. ہم لوگ مٹی دینے گئے ہوں گے تو مٹی دینے گئے تو کیا پڑھتے تھے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کہ کیا پڑھتے ہو میرے بزرگوں؟ ذرا یہ کہو، سوچ کے دیکھو کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسی مٹی سے میں نے تجھے پیدا کیا اور اسی مٹی میں پھر ملا لیں گے، اور اس مٹی سے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال لیں گے. اسی مٹی سے پیدا ہوئے، پھر اسی مٹی میں مل جائیں گے، پھر اس مٹی سے نکال لیے جائیں گے. یہ رب کی قدرت ہے. اللہ نکال پڑھیے رسول اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بھائی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھیے، کہاں جا رہا ہے؟ یہ بیٹھیے بیٹھیے کچھ دیر بیٹھیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بزرگوں، موت تو حق ہے، اٹل ہے، اور یہ زندگی ہماری اور آپ کی چند دنوں کی زندگی ہے. آج ہے کل نہیں ہے، تو کب موت آ جائے گی، کب جسم سے روح نکل جائے گی، کوئی نہیں جانتا. اور دیکھ لیجئے یہ اس دنیا میں ہم اور آپ ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے گھر بنا لیے، ایک چوکی تخت لے لیے، اس پہ بستر بھی لگا دیے کہ ہم بڑھیا سے رہیں، کرسی لے آئے بیٹھنے کے لیے. دیکھیے دنیا کی زندگی ہے، کیا کیا انتظام کرتے ہیں. پہننے کے لیے کپڑا رنگ برنگ کا لے لیے، چڑھنے کے لیے گاڑی، دنیا ہے. اور یہ میرے بزرگوں ذرا یہ سوچ کے بتاؤ، اس دنیا میں ہم لوگ آپ لوگ کتنے دن رہیں گے؟ یہ سارا انتظام جو کیے، کوئی بھروسہ ہے کہ ہم اس انتظام کا پورا فائدہ نہیں لیں گے؟ کیا ٹھکانہ ہے کہ بیچ میں ہی موت ہو جائے؟ کیا ٹھکانہ ہے کہ کب جسم سے روح نکل جائے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
لیکن جب بھی کہ گارنٹی نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی انتظام کر رہے ہیں، پھر بھی انتظام کرتے ہیں کہ نیا موٹر سائیکل چاہیے، کپڑا رنگ برنگ کا چاہیے، بستر چاہیے، گھر پکا چاہیے۔ اللہ اکبر، جہاں کوئی بھروسہ نہیں ہے دنیا میں رہنے کا، کب چلے جائیں گے کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ تو پتا ہے نا کہ ایک دن مر کے جانا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک زندگی ایک موت۔ زندگی کے بارے میں سب کو خبر ہے کہ ایک دن جانا ہے، اور سب کو موت کے بارے میں خبر ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ تو زندگی تو ہماری چند دنوں کی ہے، پتہ نہیں جتنے دن زندگی رہ جائے، جب تک اللہ حیات سے رکھے ایک دن مر جائیں گے۔ تو جہاں چند روز رہنا ہے، کچھ دن رہنا ہے، اس کے لیے ہم بہت سارا انتظام کرتے ہیں، ڈھیر سارے کام کرتے ہیں، کھاتے کماتے بھی ہیں، کھانے کا رنگ برنگ کا انتظام کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے کا کرتے ہیں، رہنے کا کرتے ہیں، طرح طرح کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں ذرا سوچ کے بتاؤ، آپ لوگ بڑے اچھے سمجھدار ہو کہ مرنا طے ہے، اور وہاں کے لیے قبر میں جائیں گے، قبر کے لیے کیا انتظام کیا ہے کوئی انتظام؟ کوئی انتظام ہے نہیں کیا ہم لوگ، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے بوڑھے نوجوان کہتے ہیں نا روزہ بھی نہیں رہ پاتے، گٹکا پان بیڑی سگریٹ کے پیچھے اپنا سمے خراب کر لیتے، لیکن روزہ نہیں رہ پاتے۔ ذرا غور کریے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیسا انسان ہم کیا لے کے جائیں گے؟ کوئی فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے میرے بزرگوں نوجوانوں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بھائی، آپ ایک دن جاؤ گے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، آپ کا جانا طے، گارنٹی ہے، جانا ہی پڑے گا۔ یا یوں سمجھ لیجیے، ایک مثال ہے آپ کو، بڑا اچھا مثال ہے، سمجھیے ہم لوگ سفر کرتے ہیں، دلی پنجاب تو بہت جاتے آتے رہتے ہیں نا، گئے ہیں نہیں؟ اسٹیشن پر جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ لیا، گاڑی لے کے انتظار میں ہے، دیکھا گاڑی نہیں آ رہی ہے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹ ہے، تو اگل بغل جھانکتے ہیں کہیں کوئی جگہ خالی ہو، صاف ستھرا جگہ ملے تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے دیر کے لیے بیٹھتے ہیں؟ جب تک گاڑی نہیں آئی ہے تب تک۔ کیا گاڑی آ جائے گی اس کے بعد ہی بیٹھے رہو گے؟ نہیں، دوڑ کے گاڑی میں چلے جائیں گے۔ جب تک گاڑی نہیں آئی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور جو ہی گاڑی آئی گاڑی پکڑے چلے گئے۔ لیکن آپ چلے گئے تو یہ بتاؤ وہ کرسی خالی رہے گی کہ پھر کوئی بیٹھ جائے گا؟ بیٹھ جائے گا، کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جائے گا، پھر دوسرا کوئی آ جائے گا گاڑی والا، وہ آ گیا، اس سے پوچھو بھیا آپ کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہاں بھائی میں انتظار میں، میری گاڑی آدھے گھنٹے لیٹ ہے، میری گاڑی آئے گی، میں گاڑی پکڑوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ بھی گاڑی آئی، وہ بھی چلا گیا، پھر دیکھو اس کرسی پر کوئی نہ کوئی پھر آ کے بیٹھا، کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھا۔ تو گویا یہ دنیا ہے، ہم جائیں گے، دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا آئے گا، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، جانے والا، ہر جانے والا یہ سوچتا ہے کہ ہم جہاں سفر کر رہے ہیں تو ٹکٹ ریزرویشن کا ہو جائے، اچھی جگہ مل جائے، اچھی سیٹ مل جائے، دھکا مکا نہ کھائے، پریشان نہ ہو، بہتر سے بہتر جگہ ملے تاکہ آسانی سے اپنی منزل تک ہم پہنچ جائیں۔ اپنی منزل تک پہنچنے میں کتنا آسانی سوچتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ میرے بزرگوں، منزل تک جانے کے لیے بڑی آسانی کھوجتے ہو، اور یہ دنیا سے جاؤ گے قبر میں، وہاں کے بارے میں کچھ فکر کیا؟ جو اصل چیز ہے۔ تو ہم اپنے میں آپس میں بھی اتنے بھائی میں بات کرتے ہیں کہ اگر فکر کیا تو کیا نماز قائم کریں گے؟ کب سے کر لیں گے آپ نماز قائم؟ یا صدائے مصطفیٰ کا پیغام قبول کر لیجیے جی؟ نماز قائم کر لیں گے۔ کب سے کر لیجیے گا بولیے؟ 2 روز 4 روز 5 روز انشاءاللہ قائم کر لیجیے آپ بھائی، کب سے کر لیجیے گا؟ کب سے؟ 4 روز سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ آپ بابو؟ کر دیں گے 2 دن، ہاں 2 دن کے بعد کر دیں گے۔
सब 2 ही दिन का पढ़ा पढ़ने में। आप बाबू बोलो जरूर करेंगे। कर लेना है ना, कब, जिंदगी में या मरने के बाद, बुढ़ापे में, कि अब जल्दी से जिंदगी में करना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बाबू बोलो नमाज पढ़ो बाबू है। देखिए नमाज में क्या है, वाकया मैं सुना दे रहा हूँ, बड़ा प्यारा वाकया है। हजरत उमर फारूक का जमाना है। बाबू नमाज ऐसा दौलत है, दौलत कुछ नहीं जाएगा, एक वही साथ जाएगा। एक बूढ़ी औरत है, सुन लीजिए, बड़ी बड़ा प्यारा वाकया मैं बता रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत है, बहुत प्यारे आका के ज़माने, साहबा इकराम के ज़माने की बात है। वो बूढ़ी औरत दुकान गई कुछ पैसा लेकर तेल लेने के लिए। जब वो रास्ते में गई तेल लेकर लौटी, और जब तेल लेकर लौटती है पैर में ठोकर लगा, बूढ़ी गिर गई। जब बूढ़ी गिरी तो मानी सी बात, उसके हाथ में तेल का जो बर्तन था वो भी गिर गया, और जब तेल का बर्तन गिरा तो उससे तेल भी गिर गया। बूढ़ी गरीब, गुर्बत का आलम इतना है कि किसी तरह से पैसा थोड़ा सा तेल लाया, और जब वो तेल गिर गया तो चली आई अमीरुल मोमिनीन के बारगाह में, और आकर के कहती, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप बादशाह वक्त हैं, और देखिए मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, हमको देखिए, हमको उधर क्या देखते हैं, हम अच्छा नहीं लगते हैं क्या? अरे हमको देखिए मेरा, हाँ कितनी अच्छी बात है। कहा कि हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरे पास थोड़ा पैसा था, मैंने तेल खरीदा, तेल गिर गया, और तेल गिरा, जमीन पी गई, हुजूर मुझे तेल वापस चाहिए। बोली सुभान अल्लाह। क्या कहा? तेल वापस चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने कागज पे लिख दिया, काहे बूढ़ी चले जाओ, जमीन पर का देना, जमीन को दे जमीन। अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि तू तेल मेरा वापस कर दे, अगर तेल वापस नहीं करेंगे हे जमीन, अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म है, अगर तुमने तेल को वापस नहीं किया तो तुझमें बेनमाजी को दफन कर देंगे। किसको दफन कर देंगे? सुनिए, किसको दफन करेंगे? बेनमाजी को दफन कर देंगे। इतना कहना था कि जमीन सारा तेल निचोड़ के एक जगह कर दिया। सुभान अल्लाह। बूढ़ी धीरे धीरे सारे तेल को उठा ली, और उठा करके लेकर घर चली आई। मिट्टी भी, जमीन भी पनाह मांगती है। जब किसी बेनमाजी को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है ना, तो वो जमीन भी कांपती है, लरसती है, रोती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए परवरदिगार मालिको मौला, कैसे बेनमाजी को मेरे अंदर भेज दिया। ए अल्लाह, इस बेनमाजी को क्यों मुझ में भेज दिया? जमीन भी रोती है। अंदाज तो कि बेनमाजी का क्या हाल और क्या हश्र होता है। और हम अहले ईमान हैं, और हम पर नमाज फर्ज है, हमारे लिए नमाज ज़रूरी है, और हम नमाज कायम नहीं करते। हमें नमाज की का कोई तरीका ही पता नहीं है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। ऐसे में कैसे काम चलेगा मेरे बुजुर्गों? कैसे काम चलेगा? क्या यही जिंदगी है? इसी तरह से जिंदगी काट लेंगे? नहीं, इंशाअल्लाह रहमान हम लोग नमाज कायम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से बात ये भी कह रहा हूँ मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आप लोग अगर हसास हो, आपका ज़मीर अगर जिंदा है, तो मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ आप सबको, आप सब मेरे साथ जुड़िए। इस सदाए मुस्तफ़ा जो जमात अपनी चल रही है सुन्नियों की, हम मुसलमानों की, हम अहले सुन्नत वल जमात वालों की, इस जमात में आप शामिल होइए, और शामिल हो करके इसमें वक्त लगाइए, थोड़ा वक्त दीजिए, और वक्त दे करके नमाज के तरीके, गुस्ल के तरीके, वज़ू के तरीके, तहारत वगैरह का सारा मसला जानिए। अब खाने की दुआ, सोने की दुआ, और तमाम चीज़ें जो है इसको सीखिए, तब तो आप मुसलमान होंगे। आपको मुसलमान है और हमको बुनियादी चीज़ ही पता नहीं पता। बताइए कैसे मुसलमान? अगर कोई पूछ दे, अरे भाई आप मुसलमान हो,
ایسا کرو، پہلا کلمہ سنا دو یا پانچواں کلمہ سنا دو یا چوتھا کلمہ سنا دو یا تحیات سنا دو یا درود سنا دو، کہ ہم کو تو بھیا یاد نہیں ہے۔ پتہ ہے کتنا شرم کی بات ہے۔ ایک باپ کو کوئی پوچھ دے کہ تم اپنے بیٹا کا نام بتا دو تھوڑا دیر کے لیے، اگر وہ نام نہ بتا سکے تو لوگ کیا سمجھے گا کہ کیسا باپ ہے یار، اس کو اپنے بیٹا کا بچے کا نام پتا نہیں کہے گا۔ اب ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کو اپنی حقیقت کی جانکاری نہ ہو، اپنی اصلیت کی جانکاری نہ ہو، تو دوسرا تو سمجھے گا یار یہ کیسا انسان ہے، کیسا مسلمان ہے، یہ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا، اپنے وجود کو نہیں پہچان رہا، اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہا ہے، یہ کیسا انسان ہے، کیسا مسلمان ہے، اس کو کلمہ تحیات درود نماز روزہ یہ سب کے ارکان پتہ نہیں ہے، یہ کیا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ہماری اس صدائے مصطفیٰ سے جڑیے، صدائے مصطفیٰ سے جڑ جائیے، اور اس صدائے مصطفیٰ کے پیغام کو آپ اپنے دلوں میں اتار لیجئے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو کہیں گے، ایک بار نعرہ لگا دیجئے، صدائے مصطفیٰ زندہ باد، صدائے مصطفیٰ، سواری بولیے تیز آواز میں، صدائے مصطفیٰ، صدائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے ایک بار آخری بات